دیکھیں ابھی تو انہوں نے جسٹ سی ایم سیکریٹ کے سامنے سے گزرنے والے سڑک کو بلاک کیا، سی ایم ہاؤس کے باہر سیکریٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ رات گئے جب بجلی اور پانی کا نظام بند ہو جائے گا اس گرمی میں، پھر لوگوں کو پتہ جائے گا کہ وہ کس صورتحال میں پھنس کے رہ جائیں گے۔ اگر اس نے کوئی اس طرح کی گستاخی کی ہے تو پھر اس کو سزا، اور یہ میرے خیال سے قانون میں بھی یہی درج ہے، 295 سے جو قانون ہے اس کے اندر ہے اس میں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے، علماء اکرام کا یہ کہنا ہے جو اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے، چونکہ میں ریجنل پیس کمیٹی کا بھی ہوں، میں دن بھر بھی اور اس سے پہلے بھی گاکوچ جا کے اس ایشو کے اوپر ہم نے کافی کام کیا، ریجنل پیس کمیٹی نے بڑا کام کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا تو پھر یہ جو گواہ جس نے غلط بیانی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا کا ابتدائی سٹارٹ ہی یہی ہونا چاہیے کہ یہ اس کے خلاف محکمانہ انکوائری ہو، یہ کم از کم سرکاری ملازمت سے پہلے برطرف تو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ آج گلگت بلتستان میں آل لینڈ ڈپارٹمنٹس کی جانب سے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سیکریٹ کے باہر ملازمین کی بڑی تعداد احتجاجی دھرنا دیے بیٹھی رہی، جس کی وجہ سے سرکاری دفاتر کا جو سرکاری امور ہے وہ بھی متاثر ہوئے، اور جو ریڈ زون ہے وزیر اعلیٰ سیکریٹ کے جو شاہراہ ہے وہ بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے معطل رہی۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی کیس کا غالباً باضابطہ طور پر پہلا جو توہین رسالت کا کیس ہے گزر میں جس کو دائر کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی احتجاج جاری رہے۔ گزر کی جو ہیڈ کوارٹر ہے گاکوچ، اس میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، اور گلگت سے جو بسین کا علاقہ ہے اس میں بھی احتجاجی مظاہرے کر کے سڑک کو بند کر دیے گئے۔ اس حوالے سے بھی کیا اپڈیٹ رہی، اور جو ہمارے مہمان ہیں وہ ریجنل پیس کمیٹی کے رکن بھی ہے، ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے ان کی سرگرمیاں کیا رہی اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کس حد تک کامیاب ہو گئے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید۔ اور گزر کا جو ایشو ہے میرے خیال سے اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ توہین رسالت کا ایک الزام عائد کیا گیا، اس کی جو گواہ تھی وہ منحرف ہو گئی، اور وہاں پر میرے خیال سے تنظیم اہل سنت کے کارکن احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا مطالبات ہیں ان کا بیسیکلی؟ یہ جو بہت ہی حساس معاملہ ہے، ظاہر ہے مطلب اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں، روح کانپ اٹھتی ہے کہ نبی آخر زمان کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا سوچے بھی تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے میں اس کی ڈیٹیل، چونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوگی میں اس پہ بات کروں، میں ایڈمنسٹریٹیولی یہ گزارش کروں گا۔ بالکل درست بات ہے کہ 28 فروری 2020 کا یہ واقعہ ہے، 28 فروری 2020 کا، تقریباً 1.5 سال پرانا یہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ الزام ایک سکول میں کسی بحث مباحثے کے دوران آگے سے ایسی بات کی گئی جس کے اوپر مبینہ طور پہ الزام عائد کیا گیا، اور پھر گواہ کے طور پہ ایک خاتون جو سکول ٹیچر ہیں، سرکاری اس میں سکول ٹیچر ہیں جو بھی ہے، وہ اس نے بطور گواہ بیان قلمبند کرایا، تو وہ کیس ظاہر ہے چالان پٹ اپ ہوتا ہے، جس کے اوپر توہین رسالت کا وہ کیس ہے، وہ جیل میں ہے، اور وہ اس وقت زیر سماعت ہے کیس سب جوڈیشیس سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر ہے پولیس نے تفتیش اپنی مکمل کر لی، چالان پٹ اپ ہو گیا، اس پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضلع قذر کے عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت جو ایشو آیا ہوا ہے اس پہ تو کسی کو کوئی بھی مسلمان اس حوالے سے پیچھے نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب مسئلہ جو آ کے پھنس گیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو خاتون سرکاری سکول ٹیچر وہ منحرف ہو گئی، گواہی سے منحرف ہو گئی، گواہی سے منحرف ہو گئی کہ کہیں سے دباؤ کے تحت میں نے سارا کچھ کیا تھا، نہیں ہوا۔ اب جو علماء اکرام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس خاتون نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اگر اس مرتکب نہیں ہوئی ہے، اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اگر اس نے کوئی اس طرح کی گستاخی کی ہے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے، اور یہ میرے خیال سے قانون میں بھی یہی درج ہے، 295 سے جو قانون ہے اس کے اندر اس میں۔
اب ان کا یہ کہنا ہے، علماء اکرام کا یہ کہنا ہے جو اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے، چونکہ میں ریجنل پیس کمیٹی کا بھی ہوں، میں دن بھر بھی اور اس سے پہلے بھی گاکو جا کے اس ایشو کے اوپر ہم نے کافی کام کیا، ریجنل پیس کمیٹی نے بڑا کام کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا تو پھر یہ جو گواہ جس نے غلط بیانی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا کا ابتدائی سٹارٹ ہی یہی ہونا چاہیے کہ یہ اس کے خلاف محکمانہ انکوائری ہو، یہ کم از کم سرکاری ملازمت سے پہلے برطرف تو ہو. ٹھیک، اس نے پورے علاقے کو اگر یہ منحرف ہو گئے اور اس نے غلط بیانی کی ہے تو پورے علاقے کو اس نے پورے ایک اس میں ہیجان میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ابھی خاتون سکول ٹیچر کے خلاف ابھی اس احتجاج کی وجہ سے سارے مطلب رولز ریگولیشن بالاطاق رکھ کے اس کے خلاف محکمانہ انکوائری مکمل ہو گئی ہے، تو یہ 10 دن پہلے ہو جاتا، 20 دن پہلے ہو جاتا، وہ خاتون ٹیچر جو بھی ہیں وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی، تو آج ہم اس صورتحال سے اتنا حساس ایشو ہے، سب کے سامنے ہے، اور جو مطالبہ رکھا گیا ہے یہ کوئی بڑا بھی تو نہیں ہے، کیونکہ سر یہ ان کا ڈیمانڈ سمپل سا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہماری چونکہ ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ ہو، وہاں پہ غزل امن کمیٹی ہے جس میں اہل سنت اور اسماعیلی برادری کے عمائدین موجود ہیں، صحیح، علماء بھی اس میں شامل ہے. وہ انہوں نے سب نے جب ہم گئے وہاں پہ علماء اس بات پہ اتفاق کیا ہے، غزل امن کمیٹی بھی تھی، پھر ریجنل پیس کمیٹی، سب نے مل کے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ جس خاتون نے اس منحرف ہو گئی گواہ سے، ظاہر ہے اس کی غلط گواہی کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہو گئی نا، کیس بن گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو. جسٹ یہ ڈیمانڈ تھا، ٹھیک ہے انیشل، وہ پورا نہیں ہوا. اب جا کے اس کے خلاف محکمانہ کارروائی مکمل ہو گئی، لیکن محکمانہ کارروائی کے بعد کم از کم 7 دن کا ایک نوٹس ہوتا ہے یہ سرکاری ضوابط ہے. وہ اب 7 دن کا ایشو آ گیا ہے کہ جو روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آج کیا دن ہے؟ جمعرات ہے، بدھ کے روز سے یہ دھرنا جاری ہے، اور 4-5 دن سے سب کو پتہ تھا، حساس اداروں نے ایڈمنسٹریشن کو رپورٹنگ کی تھی کہ اس دفعہ یہ جو دھرنا ہوگا یہ تھوڑا سا سخت ہوگا، اس لیے پہلے ہی ایکشن لیا جائے گا. ہوم سیکرٹری، انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہیں، محکمہ تعلیم نے بھی، اور سب سے زیادہ ذمہ دار محکمہ تعلیم ہے. اور محکمہ تعلیم کے حوالے سے کہوں، جو نئے سیکرٹری ایجوکیشن ہے وہ گریڈ 20 کا آفیسر ہیں، وہ یہاں گلگت بلتستان آئے تھے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یا تو میں جو ہے نا ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگ جاؤں گا، یا کم از کم ہوم ڈپارٹمنٹ کو میں لیڈ کروں گا. اچھا، اب ان کو لے جا کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیا تو وہ تو دفتر اس کی توجہ ہی نہیں ہے، آتے ہی نہیں. اور یہاں پہ تو کوئی سزا جزا ہے ہی نہیں نا، کوئی سیکرٹری دفتر آئے نہ آئے، ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں، امن و امان تباہ و برباد ہو جائے، پھر جا کے سب کی نظریں ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتی ہیں کہ بس وہ حرکت میں آ جائیں. FCNA ہے، پھر سب کی نظریں چیف منسٹر، چیف سیکرٹری، ہوم ڈپارٹمنٹ، عوام کی نظریں سب سے بڑھ کے وہاں جا کے پھر وہ مرکوز ہو جاتی ہیں. جی اب وہاں سے کچھ کام ہو جائے گا. تو اب غزل کے مسئلے میں بھی اب میرے خیال میں پھر وہیں سے سارا جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا، پھر یہ حالات معمول پہ آ جائیں گے. بٹ ایشو میں نے آپ کو بتا دیا، توہین رسالت کا یہ کیس بنا. خاتون ظاہر ہے اس نے اپنا، چلے اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برف کسی حد تک پگھل گئی ہے، اور اس مطالبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی رات بھر انشاءاللہ اس معاملے پہ کام ہوگا اس کے اوپر. بٹ ایشو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو سب کچھ پتا تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سب کچھ پتا تھا. اس خاتون کو اگر آج ٹرمینیٹ کرنا ہے، اس خاتون کے خلاف ابھی انکوائری انہوں نے اس کے خلاف اور جو محکمہ انکوائری ہوئی اس کے خلاف ہوئی ہے، ظاہر خلاف ہی ہونی تھی. یہ 20 دن پہلے کر جاتے تو آج پورے دیکھیں، ابھی 24 گھنٹے سے اوپر کا ایک ٹائم ہو گیا، تقریباً کوئی 35 گھنٹے ہو گئے. گلگت غزل روڈ بلاک ہے، کئی مریض، کئی طلباء، کئی اور بہت سارے معاملات، بسین سے لے کے غزہ تک سارا کچھ بلاک ہے. جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کا سارا جو ہے وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ محکمہ تعلیم، جس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہوم ڈپارٹمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے. ان کی نیگلیجنس اور لاپرواہی، غفلت، عدم دلچسپی سے ابھی ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں. اللہ کرے یہ حالات معمول پہ آ جائے. کل جمعے کے بعد اگر یہ معاملہ رات کو مذاکرات سے طے نہیں ہوا تو پھر KKH بھی بلاک ہوگا، اور گلگت کے اندر بھی شاید کچھ اس حوالے سے. اور اس حوالے سے ملازمین کے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ لیکن ملازمین کی گزارش میں گلگت بلتستان کے عوام سے بالخصوص غزل میں ظاہر شیعہ اسماعیلی جو ہے نا وہ صدیوں سے یہ اکٹھے چلے آ رہے ہیں. یہ صرف میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے.
और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मुसलमानों का मसला है। जहां गलती हुई है सब ने मिल के एडमिनिस्ट्रेशन में सूबाई हुकूमत से, और बदकिस्मती है कि अभी तक सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा वफद सूबाई इस जानिब क्या सूरत हाल है सर? 13 के करीब है वज़रा, 11 वज़रा है, 11 वज़रा है, दो मुशीर हैं, 3 मुआइनिन खुसूसी, चौथा आ गया अभी, 4 मुआविन खुसूसी, 2 कोऑर्डिनेटर्स, 3 कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो भी है, मतलब कोई 20 के करीब है इनके, जो तकरीबन सारा कुछ मिला के इनमें से अभी तक किसी ने जाके वहाँ संजीदगी के साथ मुज़ाकरात नहीं किए हैं। तो इसी से सूबाई हुकूमत का हमने पहले भी जिक्र किया था कि कोई भी वाक़या होता है कि हमेशा देर करने वाली एक सिचुएशन पैदा होती है। बहुत मुख्तसर है सर, अगर दूसरे टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि वज़ीर आला सेक्रेटरीट को बिल्कुल उन्होंने जाम कर दिया है मुलाजमीन ने, और इत्तेफाक से वहाँ पे भी एक खातून ही लीड कर रही है ज़्यादातर, और उनकी 3 मुतालिबात है, DRA अलाउंस है, कोई डिस्पैरिटी रिडक्शन के हवाले से, और यूटिलिटी अलाउंस है, और उनकी जो टाइम स्केल प्रमोशन है। इन 3 मुतालिबात को लेके वो भी सड़कों पे है, और उनके साथ भी यही सूरत हाल रही है कि काफ़ी अरसे से उनको बताया जा रहा है कि आपके जो मुतालिबात के लिए जो बजट है वो हमारे पास आ चुका है, हम आज और कल में इसको कर देंगे, और आज जून का आगाज़ हो गया और बजट साजी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इनकी जानिब से इतना बड़ा हड़ताल करना और एहतजाज करके सड़कों में आना क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और उनका दावा ये है कि अगर यही सूरत हाल रही तो बजट पेश होने नहीं देंगे। देखें, अभी तो इन्होंने जस्ट सीएम सेक्रेटरीट के सामने से गुजरने वाली सड़क को ब्लॉक किया, सीएम हाउस के बाहर, सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। रात गए जब बिजली और पानी का निज़ाम बंद हो जाएगा इस गर्मी में, फिर लोगों को पता जाएगा कि वो किस सूरत हाल में फंस के रह जाएंगे। देखें, मसला मेरे नज़दीक ये है कि ऑनलाइन डिपार्टमेंट का जो भी मसला है, या किसी का भी, डॉक्टर्स का एक मसला चल रहा है, वो अलग से चल रहा है, इनका अलग से चल रहा है, उधर गजर बंद है, उस दिन नगर वाले आके उनके भी इंतहाई जायज़ और जेन्युइन मुतालिबात गिलगित में, या इनको ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स का इशू बहुत अरसे से चला रहा है ना। इस हुकूमत को जिम्मेदारियां संभाले हुए 7 महीने से ज़्यादा में दाखिल हो गए हैं। इनको टेबल पे बिठा देते, ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स के तकरीबन 50,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी नुमाइंदा तंजीम है, उनका एक सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, खातून हमारी बहन का क्या नाम है, मुबारिका गुल, और इजलाल मेरे ख्याल में बिल्कुल वो प्रेसिडेंट है। बिठा देते चीफ मिनिस्टर, अपने कैबिनेट के बंदों को भी, रेलेवेंट मिनिस्टर्स को बिठाते हैं, चलो फाइनेंस हो, जो भी रेलेवेंट बनते हैं, इतलात के भी, वो बैठ के उनके दलाइल सुनते हैं। अगर उनके इश्यूज जेन्युइन हैं तो वहीं पे हल कर देते हैं। अगर वो कोई इंतहाई गठिया और वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं जो हुकूमत के लिए पूरा करना मुश्किल हो रहा हो, वो मीडिया के जरिए इनके पास तकड़ी सी प्रेस रिलीज जारी करते, जी ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके ये इनके डिमांड्स हैं जो किसी भी सूरत जो है ना वो जायज़ नहीं है, या हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। सो अवाम को ये एतमाद में लेते, इनके खिलाफ कार्रवाई करते। अब बैठे रहते हैं, जब सड़कें बंद कर देते हैं, बिजली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, फिर पब्लिक उठ के सीएम हाउस पे दावा बोल देगी, तहस नहस कर देगी। मेरे ख्याल में तब इनको होश आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाजरीन, हालात हज़रा का प्रोग्राम आपने सुन लिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।